ہے نبی کے ساتھ ساتھ اب ذرا ابو جہلیت دیکھے تو آ کے سامنے، اب ذرا ابو جہلیت دیکھے تو آ کے سامنے، اور مرسل اعظم کا دے کر واسطہ آیا ہوں میں، کہ مرسل اعظم کا دے کر واسطہ آیا ہوں میں، اب دوا کی کیا حقیقت ہے دعا کے سامنے، اب دوا کی کیا حقیقت ہے دعا کے سامنے۔ حضرات بارگاہ جناب سیدہ میں زہرا کے حوالے سے عشق مرسل کو گواہی میں بٹھا کے سامنے، شمع روشن کر رہا ہوں میں ہوا کے سامنے۔ زبان کے سارے ملازہ فرمائیے کہ کوثر سے کل سلسلے سے ہیں کہ کوثر سے کل کے مدحت زہرا دھلا ہوا، قرطاس پر ہے خلد کا نقشہ بنا ہوا، کہ کوثر سے کل کے مدحت زہرا دھلا ہوا، قرطاس پر ہے خلد کا نقشہ بنا ہوا، اور تخیل کر رہی ہے طواف در بطول، کہ تخیل کر رہی ہے طواف در بطول، اور مضمون چلا ہے مدح کے رخ ڈھونڈتا ہوا، کہ مضمون چلا ہے مدح کے رخ ڈھونڈتا ہوا، اور دل معرفت میں تیری دھڑکتا ہے روز و شب، کہ دل معرفت میں تیری دھڑکتا ہے روز و شب، سر خدمت نیاز میں ہر دم جھکا ہوا، کہ سر ملاحظہ فرمائیں مسلسل سلسلے سے ہے کہ سر خدمت نیاز میں ہر دم جھکا ہوا، اور لب ہے فرات فکر کے ساحل بنے ہوئے، کہ لب ہے فرات فکر کے ساحل بنے ہوئے، اور دہن ہے مقام تولا بنا ہوا، اور دہن ہے مقام تولا بنا ہوا، اور نظریں جھکی ہوئی ہیں تیرے احترام میں، کہ نظریں جھکی ہوئی ہیں تیرے احترام میں، چہرہ ہے تیرے ذکر کے باعث کھلا ہوا، چہرہ ہے تیرے ذکر کے باعث کھلا ہوا۔ جس شعر کے لیے تمہید کے طور پر یہ اشعار پیش کیے ملاحظہ فرمائیں کہ چہرہ ہے تیرے ذکر کے باعث کھلا ہوا، اور میری زبان سے حضرت فضا کے فیض سے یوں شان فاطمہ کا قصیدہ بیاں ہوا، میں یوں شان فاطمہ کا قصیدہ ادا ہوا، میری زبان سے حضرت فضا کے فیض سے یوں شان فاطمہ کا قصیدہ ادا ہوا، اور مقطع بطور خاص کی ہے بارگاہ حق میں قمر کی یہی دعا، ملاحظہ فرمائیں کہ ہے بارگاہ حق میں قمر کی یہی دعا، دیکھے نگاہ روضہ زہرا بنا ہوا، دیکھے نگاہ روضہ زہرا بنا ہوا۔ کیا بات ہے، انشاءاللہ آمین۔ پرواز بھی کرتے ہیں تو قطرہ کے پرندے، روضے سے گزر جائیں تو یہ بے ادبی ہے، اب بلاؤں کے پرندوں کا نہیں ہوگا اثر۔ آئیے چونکہ وقت بہت کم ہے، اسد بھائی نے کہا ان کو کہیں جانا بھی ہے، یقیناً طیور مدحت حیدر ہیں شاخ فکر پر بیٹھے، طیور مدحت حیدر ہے شاخ فکر پر بیٹھے، تخیل کے شجر پر کوئی حملہ ہو نہیں سکتا، اثر ناد علی کا ہے درخت زندگانی پر، اب بلاؤں کے پرندوں کا بسیرا ہو نہیں سکتا، اور لہو کی روشنائی سے 72 لفظ روشن ہیں، کتاب کربلا جیسا رسالہ ہو نہیں سکتا۔ آئیے فخر قوم شیر ہندوستان شہنشاہ تخیل گوہر نایاب ہمارا بھائی جس نے بن الاقوامی صدی پہ شاعری کی معراج، یہاں سے ان کو دعوت سخن کہ بیاں جو سرور عالم کا فیض عام کروں، قلم فراز سے دھو کر میں اہتمام کروں، یہ آرزو ہے کہ سب کچھ نبی کے نام کروں، کہاں سے لفظ تراشوں میں کیا کلام کروں، نظر پڑے تیرے نقش قدم کی خاک جہاں، وہیں پہ نصب میں ادراک کے خیام کروں، جو رزق لطف عطا ہو تیرے کرم سے مجھے، تو میں بھی آرزو جرأت سلام کروں، نہ پوچھ اپنی سخاوت کے پل کا اثر،
جو بند پڑے تو زمانے اسیرے دام کروں، ملے جو اذن تو دے کر تجھے خراج حیات، میں اپنی بخشش پیغام کا اہتمام کروں، جہاں پناہ تیری نظر کر کے لفظ اپنے خمارے عطر سے لبریز دل کا جام کروں، قسیم کوثر و زمزم غرور تشنہ لبی، فرات فکر کی ہر موج تیرے نام کروں۔ لیکن ایک شعر نجیب الہ آبادی اس کے بعد بہت بڑا شاعر اسد نصیر آبادی اور شہنشاہ تخیل شہنشاہ خطابت شرن نقوی کہ لے آؤ آسمان سے مدحت کی آیتیں، جبریل آج بات میری شاعری کی ہے، لمحہ مسرتوں جبریل لے آؤ آسمان سے مدحت کی آیتیں، جبریل آج بات میری شاعری کی ہے، لمحہ یہ آپ کے لیے منظر بھائی، لمحہ مسرتوں کا ہے، ساتھ خوشی کی ہے، پڑھتے رہو درود فضا بندگی کی ہے۔ نعرہ صلوات۔ آیا ہے کائنات میں جانے حیات کون، صحرا میں بہرگاہ سجی زندگی کی ہے، مائک پر فخر الہ آباد شیر ہندوستان گوہر نایاب ہمارا بھائی نایاب بلیاوی مائک پر آئیے۔ مولانا فرمائیے، سرکار کی محفل میں میں یہ 4 مصرے ضرور پڑھتا ہوں جس کو الہ آباد کے ماحول نے مجھے دیا تھا، جس سے پورے جہاں جہاں میری رسائی ہو پائی میں پڑھ پایا، اور یہ کہہ کے ضرور پڑھتا ہوں کہ اب اس سے بہتر میں سرکار کی تعریف زندگی بھر نہیں کر سکتا۔ مولانا فرمائیے۔ اب اس سے بہتر میں زندگی بھر سرکار کی تعریف نہیں کر سکتا۔ عید زہرا بھی اور بیک وقت دو ممدوح۔ مولانا فرمائیے۔ مدح سرکار دو عالم میں بھلا کیا لکھے، مدح سرکار دو عالم میں بھلا کیا لکھے، بولا قرآن کے یاسین اور طٰہٰ لکھے، مدح سرکار دو عالم میں بھلا کیا لکھے، بولا قرآن کے یاسین اور طٰہٰ لکھے، جب کبھی سرور عالم کا قصیدہ لکھے، جب کبھی سرور عالم کا قصیدہ لکھے، آپ کا غصب فقط فاطمہ زہرا لکھے، کبھی سرور عالم کا قصیدہ لکھے، جب کبھی سرور عالم کا قصیدہ لکھے، آپ کا وصف فقط فاطمہ زہرا لکھے، آپ کا ایک نظم چھوٹی سی کاندو پور میں ایک مصرع تھا، اس سے میں نے کچھ شعر کہے تھے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، مولانا فرمائیے۔ مصرع مجھے یاد نہیں رہتا کیونکہ تضمین بہت کم کر پاتا ہوں۔ اچھی بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ مولانا فرمائیے۔ صاحب دیکھیں، مجھے معاف نہ کیجے کبھی خدا کے لیے، مجھے معاف نہ کیجے کبھی خدا کے لیے، یقین جانیے حاضر ہوں میں سزا کے لیے، یقین جانیے حاضر ہوں میں سزا کے لیے،
یہ بات میں یہی نہیں کہتا بلکہ پورے ہندوستان میں کہتا ہوں. الہ آباد میں شاعری سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے. یہ شعر پیش کر رہا ہوں. یقین جانیے حاضر ہوں میں سزا کے لیے، میں اس کی جان بچانے میں جھوٹ بول گیا، میں اس کی جان بچانے میں جھوٹ بول گیا. میں جی رہا تھا یقیناً اسی خطا کے لیے. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. یہ معاف نہ کیجیے کبھی خدا کے لیے، مجھے معاف نہ کیجیے کبھی خدا کے لیے. یقین جانیے حاضر ہوں میں سزا کے لیے، میں اس کی جان بچانے میں جھوٹ بول گیا، میں اس کی جان بچانے میں جھوٹ بول گیا. میں جی رہا تھا یقیناً اسی خطا کے لیے، میں جی رہا تھا یقیناً گناہ گار سہی پھر بھی یہ حقیقت ہے، گناہ گار سہی پھر بھی یہ حقیقت ہے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی میں ہوا کے لیے، گناہ گار سہی پھر بھی یہ حقیقت ہے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی میں ہوا کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی میں ہوا کے لیے. غبار اونچے سرکار کاش بن جاتا، غبار اونچے غبار کوچے سرکار کاش بن جاتا، میرا وجود ہو نالین مصطفیٰ کے لیے. غبار کوچے سرکار کاش بن جاتا، غبار کوچے سرکار کاش بن جاتا، میرا وجود ہو نالین مصطفیٰ کے لیے، میرا وجود ہو نالین مصطفیٰ کے لیے. اب یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ، زمین وزن پیمبر سنبھالتی کیوں کر. الہ آباد میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں، اگر یہ شعر پہنچ جائے تو دعا چاہتا ہوں. زمین ایک سائنٹیفک جواب پیش کرنے کی کوشش کی. ملاحظہ، زمین وزن پیمبر سنبھالتی کیوں کر، زمین وزن پیمبر سنبھالتی کیوں کر. ابو تراب تھے دراصل حوصلہ کے لیے، ابو تراب تھے دراصل حوصلہ کے لیے. زمین وزن پیمبر سنبھالتی کیوں کر. شعر ملاحظہ حضرات خاص طور سے پیش کرنا چاہتا ہوں. سمٹ کے رفعت
افلاک رہ گئی اس دم سمٹ کے رفعت افلاک رہ گئی اس دم نبی کھڑے ہوئے تعظیم فاطمہ کے لیے سمٹ کے رفعت افلاک رہ گئی اس دم سمٹ کے رفعت افلاک رہ گئی اس دم نبی کھڑے ہوئے تعظیم فاطمہ کے لیے نبی کھڑے ہوئے سمٹ کے رفعت افلاک رہ گئی اس دم سمٹ کے رفعت افلاک رہ گئی اس دم نبی کھڑے ہوئے تعظیم فاطمہ کے لیے نبی کھڑے ہوئے تعظیم فاطمہ کے لیے شعر غلام حضرت جہان تجھ کو مبارک ہو آسمان کا تاج جہان تجھ کو مبارک ہو آسمان کا تاج جہان تجھ کو مبارک ہو آسمان کا تاج میری جبین ہے بس خاک کربلا کے جہان تجھ کو مبارک ہو آسمان کا تاج جہان تجھ کو مبارک ہو آسمان کا تاج میری جبین ہے بس خاک کربلا کے لیے میری جبین ہے بس خاک کربلا کے لیے جہان تجھ کو تمام عزاداروں کی نظر یہ شعر کیا میں نے جہان تجھ کو مبارک ہو آسمان کا تاج میری جبین ہے بس خاک کربلا کے لیے اب یہ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں جس شعر کے لیے میں نے یہ تمامی اشعار سنائے دوستوں نور میں دو طرح کے رفتار طوفان صاحب آپ کو تو کچھ لوگوں نے صرف خطیب اہل بیت ہی کہنا شروع کر دیا ہے جبکہ ہم شعراء میں بھی شامل ہیں ایک درود ارشاد فرمانا ہے آج میں خوش اس لیے ہوں کہ یہ دادو تحسین سے بھی ورنہ کچھ گٹکا اس کا یہ کھا لیتے ہیں تو ہم لوگ محتاج ہو جاتے ہیں ان کے دادو تحسین سے ایک درود ارشاد فرما دیے نور میں دو طرح کے رفتار ایک تو وہ نور ایک تو وہ جو ٹکرا کے واپس ہو جائے جس کو سائنس کی زبان میں ریفلیکشن کہتے ہیں ایک وہ جو کسی میڈیم سے گزر جائے اپنے راستے کو نور بدلتا بھی ہے اسے ریفریکشن کہتے ہیں تو ریفریکشن کے حوالے سے شہزادی کی بارگاہ میں یہ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں ملازم بھائی سمٹ کے رفعت افلاک رہ گئی اس دم نبی کھڑے ہوئے تعظیم فاطمہ کے لیے سیدہ کے چاہنے والوں جو چھن رہی تھی شعائیں ردائے زہرا
سے چھن رہی تھی شعائے وداع زہرا سے، وہ ذوالفقار بنی تھی مباہلہ کے لیے۔ بہت اچھا ہے محمد والے محمد جہان تجھ کو مبارک ہو، آسمان کا تاج میری جبین ہے بس خاک کربلا کے۔ واہ واہ واہ، جہان تجھ کو مبارک ہو، آسمان کا تاج سبحان اللہ میری جبین ہے بس خاک کربلا کے لیے۔ جو سمٹ کے رفعت افلاک رہ گئی اس دم، سمٹ کے رفعت افلاک رہ گئی اس دم۔ آشا صاحب، سمٹ کے رفعت افلاک رہ گئی اس دم، نبی کھڑے ہوئے تعظیم فاطمہ کے لیے۔ جو چھن رہی تھی شعائے وداع زہرا سے، جو چھن رہی تھی شعائے وداع زہرا سے، وہ ذوالفقار بنی تھی مباہلہ کے لیے۔ ذوالفقار بنی تھی مباہلہ کے لیے، وہ چھن رہی تھی شعائے وداع زہرا سے، وہ ذوالفقار۔ کچھ میسج دینا چاہتا ہوں دوستوں، ملازمت بھائی، 4 مصرے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پورے اسلام آباد میں بھی ایک آدھ جگہ پڑھا ہوں میں نے، پورے ہندوستان میں، اور کچھ لوگ میری مخالفت میں بھی لگے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے یہ فرض ہے میرا، یہ واجب ہے کہ ہم ضرور 4 مصرے یہ خاص طور سے۔ ایک بہت غلط شعر آیا، اس سے زنجیر پہنائی تھی جس کو ہوش نہ تھا، بہت غلط شعر۔ حالانکہ وہ شاعر میرا پسندیدہ ہے، لیکن کوئی بھی شاعر، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی، حرف آخر نہیں ہے، حرف آخر صرف معصوم کا فرمایا ہوا ہوتا ہے۔ اسے زنجیر پہنائی تھی جس کو ہوش نہ تھا، غلط شعر۔ جسے سمجھتا ہے بیمار کہہ دو ظالم سے، جسے سمجھتا ہے بیمار کہہ دو ظالم سے، کبھی وہ ظلم پہ خاموش ہو نہیں سکتا۔ جسے سمجھتا ہے بیمار کہہ دو ظالم سے، کبھی وہ ظلم پہ خاموش ہو نہیں سکتا۔ غلط خیال ہے مولا کو میرے ہوش نہ تھا، غلط خیال ہے مولا کو میرے ہوش نہ تھا، امام وقت ہے بے ہوش ہو نہیں۔ خیال ہے مولا کو میرے ہوش نہ تھا، غلط خیال ہے مولا کو میرے ہوش نہ تھا، امام وقت ہے، امام وقت ہے بے ہوش ہو نہیں سکتا، امام وقت ہے بے ہوش ہو نہیں سکتا۔ میں ہرگز یہ شعر نہ لکھتا، لیکن اس کے آئیڈیل نے یہ کہا تھا کہ یہ 72 افراد میں نے ڈانڈی مارچ میں اس لیے لیا کہ میں نے کربلا والوں سے یہ میسج دیا ہے۔ تو شعر پیش کرتا ہوں۔ کربلا کی جنگ اس نقطۂ کمال پہ ہے جہاں سے
جہاں پہ کوئی جنگ پہنچ نہیں سکتی ہے، ہاں حوصلہ اس سے لیا جا سکتا ہے۔ الہ آباد میں ایک میسج ہے جو دینا چاہتا ہوں، کسی بھی جنگ کو دیکھ کر کے آپ چونکیے نہیں، اگر وہ حق پہ مبنی ہے تو یقیناً وہ ہماری جنگوں سے، ہماری تاریخ سے، ہماری حقیقتوں سے اس کا رشتہ ضرور ہے۔ پیش کرنا چاہتا ہوں بھوک ہڑتال جیل بھرو آندولن۔ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ بھوک اے قوت جہاں کے واسطے ہے دوستوں، بھوک اے قوت جہاں کے واسطے ہے دوستوں، کربلا کی جنگ سے یہ فلسفہ پانے کے بعد، کربلا کی جنگ سے یہ فلسفہ جیل بھرو آندولن۔ یہ کہاں سے آیا؟ بھوک ایک قوت جہاں کے واسطے ہے دوستوں، کربلا کی جنگ سے یہ فلسفہ پانے کے بعد، میرے مولا تو نے برپا کر دیا وہ انقلاب، میرے مولا تو نے برپا کر دیا وہ انقلاب، جنگ جیتی جا رہی ہے قید میں جانے کے بعد، وقت جہاں کے واسطے ہے دوستوں، کربلا کی جنگ سے یہ فلسفہ پانے کے بعد، میرے مولا تو نے برپا کر دیا وہ انقلاب، جنگ جیتی جا رہی ہے قید میں جانے کے بعد، جنگ جیتی جا رہی ہے قید میں جانے کے بعد۔ دوستوں صرف اب جو شعر سنانے جا رہا ہوں، اسی شعر کے لیے میں نے یہ دو شعر پیش کیا آپ کے سامنے تمہیداً۔ ملا ہمارے خاص طور سے غازی کے چاہنے والوں، ماہرین یہ کہتے رہے کہ پانی پیتے رہو ورنہ کڈنی فیل ہو جائے گی، مر جاؤ گے۔ پیش کرنا چاہتا ہوں، کربلا کی جنگ اس نقطۂ کمال پہ ہے جہاں پہ کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، اس سے حوصلہ لیا جا سکتا ہے۔ بس اسی شعر کے لیے میں نے دو شعر سنائے غازی کے چاہنے والوں، یہ اگر آپ تک شعر پہنچتا ہے دعا چاہتا ہوں۔ میرے مولا تو نے برپا کر دیا وہ انقلاب، جنگ جیتی جا رہی ہے قید میں جانے کے بعد، جنگ جیتی شعر ملاؤ بھائی۔ بھوک سے لڑنا تو آسان ہے مگر ممکن نہیں، غازی کے چاہنے والوں ملاقہ ہوئیے، بھوک سے لڑنا تو آسان ہے